میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ نے مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت دی ہے، اللہ نے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ آپس کی محبت، آپس کا اتفاق اور آپس کا اتحاد ہے۔ اللہ نے امت مسلمہ کو، اہل اسلام کو ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت دی ہے، ایمان اسلام کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ملی ہے وہ آپس کا اتفاق ہے، آپس کی محبت ہے اور آپس کا اتحاد ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، پہاڑوں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب کا سارا خزانہ اکٹھا کر لو اور پھر اسے خرچ کر ڈالو کہ دلوں میں الفت اور محبت آ جائے، نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ انعام اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہ انعام اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ آپس کی محبت، آپس کا اتفاق، جیسے ایمان کے بعد یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا چھن جاننا سب سے بڑا عذاب ہے۔ اس نعمت کا چھن جانا اور اتفاق اور اتحاد سے محروم ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ جو اسلامی سوسائٹی اس نعمت کے بدولت جنت کا نمونہ بنتی ہے، وہ جہنم بن جاتی ہے۔ وہ گھر جو محبتوں کا گلشن ہو، جنت کا منظر پیش کرتا ہے، چلی جائے یہ محبت، یہ اتفاق چلا جائے، وہ گھر آگ کی بھٹی بن جاتی ہے، کانٹوں کی سیج بن جاتی ہے، اس چار دیواری کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی۔ یہ آپس کا اتفاق اور اتحاد بڑی دولت ہے امت مسلمہ کی۔ اس لیے اللہ کریم نے وہ سارے اسباب بتلائے جس سے یہ نعمت چلی جاتی ہے، جس سے یہ اسلامی اخوت، اسلامی اتفاق، باہمی بھائی چارہ جس سے یہ چلی جاتی ہے، ان اسباب کی نشاندہی فرمائی ہے، تاکہ امت اپنے گھر کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو ان اسباب سے محفوظ رکھ سکے، ان سے دور رہ سکے۔ ایک بڑا سبب اللہ نے بتایا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ ایک بڑا سبب بتایا ہے کہ جب تمہارے دلوں میں اسلام ہی کا احترام نہیں رہے گا، اللہ کے حکم کی عظمت نہیں رہے گی، نبی کی اطاعت ہی کی عظمت نہیں رہے گی، تو پھر مسلمان کا احترام کہاں رہے گا؟ پھر ایک مسلمان سے دستے گریبان ہونا، اس کی عزت اور آبرو سے کھیلنا، اس سے تمہیں کہاں سے حیا آئے گا؟ جب دلوں میں اسلامی کی عظمت نہیں رہی، اللہ کے حکموں کا ہی احترام نہ رہا، محمد رسول اللہ کی زندگی کی اہمیت ہی نہ رہی، تو پھر اسلامی بھائی چارے کا احترام اور اس کی عظمت کہاں رہ سکتی؟
تو اس دولت سے محرومی اس کا ایک بڑا سبب اسلام کی عظمت کا نہ ہونا، اللہ کے حکموں کی عظمت کا نہ ہونا، نبی کی زندگی کا، اس کی اہمیت کا نہ ہونا، یہ سب سے بڑا سبب ہے جس سے اسلامی بھائی چارہ، اسلامی اخوت کچلی جاتی ہے، اس کی روح کچلی جاتی ہے۔ کہیں آپ کو کوئی خاندان، کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جس گھر میں اسلام کی روح تو نہ ہو اور پھر اس خاندان اور اس گھر میں محبتوں کے پھول کھلتے، نہیں ملے گا دھرتی پہ، نہیں ملے گا دھرتی پہ۔ سودا گری مل جائے گی، سودا گری مل جائے گی، ایک دوسرے سے معاملہ کسٹمر کا، بائر کا، خرید و فروخت کا، مفادات کا، یہ تعلق مل جائے گا۔ سودا گری، باپ سے تعلق اس وقت تک جب تک باپ سے نفع ہے، بیٹے سے تعلق اس وقت تک جب تک کہ بیٹے سے نفع وابستہ ہے، بیوی کا شوہر سے تعلق اس وقت تک جب تک کہ اس کے مفاد وابستہ ہیں، شوہر کی نظریں اس وقت تک بیوی کے لیے جب تک کہ مفادات وابستہ ہیں، دوست کا تعلق دوست سے اس وقت تک جب تک کہ مفادات ہیں، تعلقات رکھنے والے کے تعلقات اس وقت تک جب تک کہ مفادات وابستہ ہیں، مفادات ختم تو محبتیں بھی ختم، تعلق بھی ختم۔ یہ سودا گری ہے، یہ سودا گری اسلام کے بغیر بھی نظر آئے گی۔ یہ بائر اور خریدار کا تعلق اسلام کے بغیر بھی دنیا میں نظر آئے گا۔ لیکن محبتوں کی مٹھاس، محبتوں کی مٹھاس، اتفاق و اتحاد کی مٹھاس، یہ اسلامی روح کے بغیر کسی گھر میں، کسی خاندان میں، دھرتی کی کسی حصے پہ نہیں مل سکتی، کسی حصے پہ نہیں مل سکتی۔ کہ بیٹا کچھ بھی نہ دیتا ہو تب بھی بیٹے باپ کے دل میں بیٹھا ہو، باپ کچھ بھی نہ کرتا ہو تب بھی بیٹے کے دل کے اندر اس کی عظمت اور احترام ہو، بیوی اپنی زندگی کے سارے حسن سے، ساری صلاحیتوں سے محروم ہو چکی ہو، لیکن پھر بھی اسے اپنے شوہر کی آنکھوں کی وفا اور اس کے دل میں، شوہر کے دل میں اس کی قدر موجود ہو، اور شوہر پائی پائی کا محتاج بن گیا ہو اور اپنی صلاحیتیں اور صحت کی دولت سے محروم ہو چلا ہو، لیکن پھر بھی اس کے بیوی کے دل میں اس کا وقار اور احترام ہو۔ میرے عزیزو، یہ دولت صرف ایمان اسلام کے درخت پہ آیا کرتی اور کہیں نہیں۔ اوروں کے لیے تو ایسے ہسپتال ہیں جہاں بوڑھے باپ کو ڈال دیا جاتا ہے، بوڑھی ماں کو ڈال دیا جاتا ہے، عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اولادوں کو غیروں کے حوالے اور گندے معاشرے اور سوسائٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، صرف من کی فکر رہ جاتی ہے، اپنا مفاد بس۔ تو یہ اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے، اہل اسلام کے لیے بڑی نعمت تھی، باہمی محبتیں، باہمی اتفاق، اسلامی رشتہ، اسلامی اخوت، یہ رخصت ہو جاتی ہے، یہ دولت چلی جاتی ہے، یہ نعمت چھن جاتی ہے جب اسلام کی عظمت ہی نہ رہے۔ کوئی گھر، کوئی زندگی ایسی نہیں ملے گی۔ کسٹمر کا تعلق ہوگا، سوداگری کا تعلق ہوگا، دلوں کی محبت کا تعلق ہوگا۔ تبھی تو معاشرے میں عجیب و غریب تماشے ملتے ہیں۔ 3 بچیوں کی ماں غائب ہو گئی، 4 بچوں کا باپ یوں ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ کیا ہے یہ خبریں؟ مسلمان معاشرے سے کیوں سننے میں آتی ہیں؟ مسلمانوں کے گھروں اور خاندانوں اور سوسائٹیوں میں ایسی کہانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ وہ سودا گری کا سودا تھا
جب گھاٹے میں آنے لگا تو چھوڑ دیا. کاروباری تعلق تھا، جب فائدہ ختم ہوا تو خیر بات کہہ دیا. اب جیب میں پیسہ نہیں رہا، جسم میں صحت نہیں رہی، چہرے کی چمک نہیں رہی، آنکھوں کے وفا کہاں سے آئے؟ دلوں میں وہ سچی محبت اور خیرخواہی کہاں سے آئے؟ وہ مفادات کے درخت پہ تو پھول آیا نہیں کرتا. مفادات کے درخت پر تو محبت اور سچی خیرخواہی کا پھول آیا ہی نہیں کرتا. مفادات ختم ہو گئے، تعلقات ختم ہو گئے. تو یہ نعمت چھن جاتی ہے جب اسلام ہی کی عظمت نہ رہے. نشاندہی کی ہے اسلام نے کہ یہ نعمت کب جاتی ہے، اور اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ کب خطرے میں پڑتا ہے. دوسری چیز فرمائی کہ اسلامی اخوت اس سے بھی پارا پارا ہو جاتی ہے اور اس کی روح کچلی جاتی ہے جب وہاں بدگمانی رواج پا جائے. بدگمانی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بدترین جھوٹ کسی مسلمان کے لیے بدگمانی کرنا جس کی کوئی منشا، کوئی حقیقت نہ ہو. کوئی منشا، کوئی حقیقت نہ ہو. بدترین غیبت ہے دل کی یہ کہ مسلمان کے لیے بدگمانی پیدا کر رہا جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، کوئی دلیل نہیں. یہ بیماری بھی جب معاشرے میں رواج پاتی ہے، گھروں میں اتفاق رخصت ہو جاتا، محبت ہی نہیں رہتی. جب محبتیں پتلی ہو جائیں نا، عیب موٹے ہو جاتے ہیں. عیب موٹے ہو جاتے ہیں. اور جب محبتیں پتلی ہو جائیں تو سوچ منفی بن جایا کرتی ہے. بدگمانی. تو میرے عزیزو، اس سے بھی اسلامی معاشرہ اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے محروم ہو جاتا. ہر شخص دوسرے کے بارے میں بدگمان. تیسری چیز جس کی شریعت نے، اللہ نے جس کی رہنمائی فرمائی ہے، جس سے مسلمان معاشرہ اس دولت سے محروم ہوتا ہے، وہ غیبت اور بہتان جو بدگمانی کی پیداوار ہے. غیبت اور بہتان جو بدگمانی کی پیداوار ہے. جب اس کی دل میں برائی آ جاتی ہے تو بڑی اس کے برائیوں کے تذکرے میں بڑی لذت آتی ہے. یہ زہر میٹھی گولی کی طرح بڑے شوق سے کھاتا ہے. یہ زہر میٹھی گولی کی طرح بڑے شوق سے کھاتا ہے. اور اچھے خاصے دیندار اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا سے زیادہ سنگین ہے یہ گناہ. غیبت زنا سے زیادہ سنگین ہے، اس لیے کہ بدکار آدمی اپنی بدکاری کا اسے احساس ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے. لیکن غیبت کرنے والے کو اپنی گناہگاری کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اس کبیرہ گناہ میں مبتلا رہتا ہے. اس سے زیادہ سنگین گناہ ہے. اور چوتھی چیز جس کا شریعت نے تذکرہ فرمایا ہے وہ غلط خبر کی اشاعت ہے. غلط خبر کی اشاعت. جب کسی کے دل میں برائی آ جاتی ہے، پھر اپنے خیالات کو ایک کہانی کا روپ دیتا ہے، یا بات کچھ ہوتی ہے اس پہ حاشیہ لگاتا ہے.
اس میں رنگ بڑھتا ہے، وہ بات کیا سے کیا بن جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا ایسی خبر دینے والے کی بات پہ یقین نہ کرو جب تک کہ تحقیق نہ کرو، کوئی رد عمل ظاہر نہ کرو، اس لیے کہ ایسی خبر دینے والا فاسق ہے، اس پہ یقین نہ کرو، اس پہ کوئی رد عمل ظاہر نہ کرو۔ غلط خبر کی اشاعت، سنی سنائی، کوئی تحقیق نہیں، کس نے کہا، کوئی وحی آئی، بس اوقات جس کے متعلق کہانی ہوتی ہے اس کے فرشتوں کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ الامان والحفیظ، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس میں جھوٹ بھی ہے، بہتان بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے، کسی کی عزت نفس مجروح کرنا بھی ہے، ایذاء رسانی بھی ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا بھی ہے۔ یہ غلط خبر کی اشاعت اور اس کا پھیلانا اتنے گناہوں، کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔ یہ وہ موذی امراض ہیں ہمارے معاشرے کے، جس سے آج مسلمان ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت باہمی محبت اور اتفاق سے محروم ہوتا چلا جاتا، ان گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے۔ پھر شیطان کے پاس بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف انتشار کو پھیلانے کے۔ کبھی وہ مذہبی میدان ہموار کرتا ہے، کبھی وہ مذہبی میدان ہموار کرتا ہے اور چند سر پھرے کسی بات کو شوشہ بنا کے، کسی بات کو شوشہ بنا کے مسلمانوں کی جانوں اور عزتوں سے کھیلنا شروع کر دیتے۔ کبھی وہ میدان، شیطان اس میدان کو استعمال کرتا کہ چند سر پھرے اٹھاتا ہے اور وہ کسی مذہبی بات کو بنیاد بنا کے مسلمانوں میں نفرتوں کی خلیج اور بڑھاتا، نفرتیں اور پھیلاتا، ان میں نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرتا رہتا۔ کبھی وہ سیاسی میدان ہموار کرتا ہے اور مسلمانوں میں گروہوں میں، ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس دنگل میں اور اس میدان میں انہیں کھڑا کر دیتا، اور یوں مسلمان آپس میں دستے گریبان نظر آتے۔ کبھی شیطان کچھ سامریوں کو ہتھے لیتا ہے، کچھ سامریوں کو سبق پڑھاتا ہے، وہ بت تراشتے ہیں، وہ بت تراشتے ہیں قوم کے، وطنیت کے، لسانیت کے، عصبیت کے۔ یہ بت وہ سامری تراشتے ہیں جس سے ساری اسلامی اخوت جڑ سے کٹنے لگتی۔ کچھ سامری کھڑے ہوتے مسلمان معاشرے میں اور وہ کچھ بت تراشتے ہیں، لسانیت کے، عصبیت کے، قومیت کے، وطنیت کے، برادریوں کے بت تراشتے ہیں، جس سے ساری اسلامی اخوت کی روح نکل جاتی ہے۔ کبھی طبقات میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، یہ امیر، یہ غریب، یہ افسر، یہ ماتحت، یہ فیکٹری کا مالک، یہ اس کا ماتحت، یہ طبقاتی جنگ میں وہاں مسلمانوں کو ایندھن بناتا۔ ہمارے عزیزوں، اگر ارد گرد دیکھا جائے، اپنے گھر سے لے کر، اپنے معاشرے سے لے کر، اپنے ملک سے لے کر پوری اسلامی دنیا میں دیکھا جائے، ایسا لگتا ہے یہی الاؤ جل رہا ہے اور مسلمان اس کا ایندھن بن رہے۔ یہی آگ بھڑک رہی ہے اور مسلمان اس کا ایندھن بن رہے ہیں۔ اس امت شیطان اور شیطانی قوتیں، شیطان اور شیطانی قوتیں، وہ ایسے تمام طبقات کی حوصلہ افزائی اور سرپرستی کرتی ہیں
جو مسلمانوں میں اس نفرتوں کے الاؤ کو جلانے میں آگے آگے ہوتا. تمام وہ قومیں جو شیطانی تہذیب رکھتی ہیں، شیطانی ایجنڈا رکھتی ہیں، جب وہ مسلمانوں میں یہ نفرت دیکھتی ہیں تو ان کی سرپرستی کرتی ہیں، حوصلہ افزائی کرتی ہیں، چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو، سیاسی امتیاز پسندی کی وجہ سے ہو، وطنیت اور لسانیت اور قومیت کے نام پر ہو، طبقات کے جھگڑے ہوں، وہ تمام شیطانی قوتیں ان کی سرپرستی کرتی ہیں. اس لیے کہ شیطان کا ایجنڈا کامیاب ہے کہ اللہ نے اس امت مسلمہ کو، پیارے نبی نے اس امت مسلمہ کو یکجان بنا کے ایک ذمہ داری سپرد کی تھی کہ مختلف برادریوں کے لوگ، مختلف قومیں کو لوگ، مختلف علاقوں کے افراد سب ایک گلدستے میں آ کر، ایک لڑی میں پرو کر، یہ سارے کے سارے دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، دین کی خدمت، دین کی سربلندی کے لیے ایک دوسرے کے باہم معاون اور مددگار بنیں گے، اور کفریہ نظام اور اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے. لیکن شیطان نے اور شیطانی قوتوں نے ان کی ساری صلاحیتیں، ان کے سارے وسائل، ان کی ساری استعدادیں، ان کی ساری محنتیں باہمی دستے گریبان میں کی آگ میں ضائع کرا دی. کہاں یہ صلاحیتیں مسلمانوں کی اور یہ وسائل اور یہ قوت اور یہ طاقت اسلام کی حفاظت کے لیے استعمال ہونی تھی اور کفر کا راستہ روکنے کے لیے استعمال ہونی تھی، آج یہ ساری توانائیاں باہمی آپس میں ایک دوسرے کو اوپر نیچے کرنے میں گزر رہی. تو میرے عزیزو، یہ بڑا المیہ ہے آج ہمارا، بڑا المیہ. آج امت مسلمہ اور مسلمان اس عذاب میں مبتلا ہے. کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی آبرو محفوظ نہیں، کسی کی زندگی محفوظ نہیں. بدگمانی، بد زبانی، سنی سنائی خبروں کی اشاعت، اور اندازہ نہیں کہ اس سے اس قوم کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا اور امت مسلمہ کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا، اور کافروں کا اور کفریہ دنیا کا کتنا بڑے ایجنڈا کامیابی میں اس کا حصہ ہے. تو میرے عزیزو، اللہ نے امت مسلمہ کو ایک بڑی نعمت دی تھی، اتفاق و اتحاد. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ سارے مسلمان اکٹھے ہیں اور ان سے فرما رہے کہ بیت اللہ کی حرمت جانتے ہو؟ بیت اللہ کی حرمت. ظاہر ہے بیت اللہ میں کوئی شخص مردار ڈال دے، بلی ڈال دے، کتا ڈال دے، کوئی گندگی ڈال دے تو اس نے اس بیت اللہ کی حرمت پامال کی. تو اللہ کے نبی فرمانا، بیت اللہ کی عظمت جانتے ہو؟ بیت اللہ کی عظمت یاد رکھنا، ایک مسلمان کی عزت، آبرو، جان، مال ایسی ہی قابل عظمت اور قابل احترام ہے جیسے بیت اللہ ہے، جیسے بیت اللہ. آج کوئی بد نصیب آدمی ہاتھ میں ہتھوڑا لے کر بیت اللہ ڈھانے کے لیے جائے تو ایک ذرہ ایمان رکھنے والا مسلمان بھی اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا، کیسا بد نصیب ہے، بیت اللہ ڈھانے جا رہا، نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا ذرہ ایمان رکھنے والا بھی، اور دیکھنا بھی چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی عزت آبرو پہ حملہ کرتا ہے وہ بیت اللہ کو ڈھانے سے بڑا گناہ کرتا. لیکن یہ روگ، یہ بیماری، یہ گناہ چونکہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے تو اس کی شناعت اور برائی بھی دلوں سے نکل گئی. کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے.
تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو یک جان بنا کے گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ. پھر آپ نے یوں کیا کہ ایک مومن کے لیے ایسا ہے جیسے ایک عمارت میں ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے لیے. اس اسلامی قلعے کے مسلمانوں کے سارے افراد اینٹیں ہیں، اور اس قلعے سے جہاں ان اینٹوں کی حفاظت ہوتی ہے، جہاں ان اینٹوں کی حفاظت ہوتی ہے، وہاں وہ غیروں کا راستہ بھی روکتا ہے، وہاں غیروں کا راستہ بھی روکتا ہے. تو مسلمان اس قلعے کی اینٹوں کی مانند ہیں کہ ان کے باہمی اتفاق میں ان کی بھی حفاظت ہے. غیروں کے نظریات کے لیے رکاوٹ بھی یہی بن سکتے ہیں، اور اگر اس اینٹ کو اس دیوار سے نکال دیا جائے تو ایک وقت آتا ہے یہ پتھر، یہ اینٹ اپنا وجود بھی کھو بیٹھتی ہے. پاؤں میں ٹھوکریں لگ لگ کر ریزہ ریزہ ہو کر اپنا وجود بھی کھو بیٹھتی ہے. اگر یہ تقسیم در تقسیم ہوتی رہی، فرقوں کی بنیاد پر، سیاسی گروہوں کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر، برادریوں کی بنیاد پر، طبقات کی یہ تقسیم در تقسیم ہوتی رہی، ان کا وجود بھی مٹنے لگ جائے گا. نہ ان کا اپنا تحفظ رہے گا اور نہ یہ اسلام کے تحفظ میں، نہ اسلام کا یہ تحفظ کر سکیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ثم شبک بین اصابع. جیسے یہ آپس میں پنجے مل جائیں تو اس کے اندر قوت آ جاتی ہے، مسلمان بھی اسی طریقے سے آپس میں اتفاق کی برکت سے، اتحاد کی برکت سے ایک طاقت بن جاتا، ایک طاقت بن جاتا. اس لیے اللہ رب العزت نے کہا مسلمانوں آپس میں نہ جھگڑنا، تمہارے اندر سے تمہاری ہوا نکل جائے گی، کفر کے دل سے رعب نکل جائے گا، تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تم ان کی نظروں میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. آپس میں نہ جھگڑنا. رحماء بینہم، رحماء بینہم مسلمانوں کی ایک خاص خوبی ہے. پیارے نبی کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پیارے نبی کی صحبت یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، ان کی ایک بڑی خوبی قرآن نے ذکر فرمائی. آپس میں باہم شیر و شکر، اشداء علی الکفار، ہاں کفر سے نفرت اللہ کی خاطر، کفر کے لیے سخت اللہ کی خاطر. جو اللہ کا نہیں اس کے مقابلے پہ کھڑے، لیکن آپس میں رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. مسلمانوں اللہ کا دین نہ چھوڑو، اور اگر تم چھوڑ گئے تو اللہ کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا، کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا جن کی خوبیاں یہ ہوں گی کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کریں گے، اور وہ مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے، عاجزی کرنے والے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، اللہ کے دین کے سر بلندی کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کر دیں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں ہو. تو یہ مسلمانوں کی ایک بڑی خوبی تھی کہ وہ آپس میں نرم.
ہمیں عزیزو، جس قدر ایمانی زندگی صحت مند ہوگی، جس قدر ایمانی زندگی صحت مند ہوگی، اتنا ہی وہ مسلمانوں کے اختلاف اور انتشار سے دور رہے۔ جس قدر ایمانی زندگی زندہ ہوگی اور وہ ایمانی زندگی تازہ ہوگی، اتنا ہی وہ مسلمانوں سے اختلاف اور انتشار سے دور رہے گا۔ اس کی زبانیں غیبت سے، اس کی زبانیں بدگمانی سے، اس کی زبانیں بہتان سے، اس کی زبانیں بے تحقیق خبروں کے اشاعت سے، اس کا دل کینہ اور بغض سے، مسلمانوں کے لیے نفرت سے اس کا دل خالی ہو۔ جس قدر ایمانی زندگی تازہ ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ایک کر کے گئے، اکٹھا کر کے گئے، اور اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا کر گئے کہ اس امت کو پھر انعام ملے گا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کا، اور وہ انعام آپس کی محبت اور اتفاق کا ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تھے آپس میں دشمن، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، گھوڑے کے آگے نکلنے پر تم انسانوں کی لاشوں کے پشتے لگا دیا کرتے تھے، اونٹ کی باریوں پہ جھگڑا ہوتا، نسلوں میں جاری رہتا تھا، یہ سب کچھ تھا، لیکن اللہ نے تمہیں اسلام کے بدولت اخوت اسلامی کی دولت نصیب فرما دی، اسلامی رشتہ دے دیا، اور پھر یہ ایسا رشتہ مضبوط ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی ہیں، حضرت سعد بن ربیع انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں میں بھائی چارہ قائم کر دیا کہ یہ مہاجر آیا ہے انصار کے ہاں ٹھہرے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بہت سارا مال، بہت ساری بنی بنائی منڈیاں اور کاروبار، ایمان اسلام کی حفاظت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے، بڑے کاروباری تھے، سب چھوڑ کے آ گئے۔ سعد بن ربیع بڑے انصار کے بڑے لوگوں میں سے تھے، اللہ کے نبی نے انہیں ان کا بھائی بنا دیا۔ تو ساتھ لے کے جا رہے تو فرمانے لگے، عبد الرحمن اس خیال آیا کہ اتنا بڑا کاروباری آدمی ہے اور یہاں یہ نہ اس کے پاس پیسہ، نہ گھر، نہ بیوی، کچھ بھی نہیں، کہیں دل کے اندر پریشانی نہ ہو، کوئی مایوسی نہ ہو۔ تو سعد فرمانے لگے، عبد الرحمن میرا آدھا مال تمہارا، آدھا میرا، اور اگر تم کہو تو میں تمہاری شادی بھی کرا دیتا ہوں، تم یہاں کوئی جانتا نہیں ہے، تمہاری شادی بھی کرا دیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا، سعد یا مجھے بازار کا راستہ دکھا دو نا، بس آگے میرا کام ہے، آگے میرا کام ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کہنے میں تو یہ بھی مسلمان تھے، کہنے میں تو بظاہر یہ بھی مسلمان ہی تھے صرف، لیکن سبحان اللہ، نبی کی صحبت کی برکت سے، نبی کی تربیت کی برکت سے وہ ایمان اور اسلام کا رشتہ اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا کہ اپنے قریبی رشتوں سے زیادہ پائیدار اور مضبوط تھا، اور اس کی اہمیت تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھائی بدری قیدیوں میں سے ایک تھا، وہ گرفتار ہو گیا۔ مصعب بن عمیر مسلمان ہو چکے تھے، تو جب ایک صحابی اس کے بھائی کو اس کی مشقیں کس رہا تھا اور باندھ رہا تھا، مشقیں کس رہا تھا، باندھ رہا تھا، تو مصعب بن عمیر پاس سے گزرے اور ساتھ اس باندھنے والے سے کہا کہ خوب مضبوطی سے اس کی مشقیں کسنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، بڑا فدیہ ملے گا۔ تو نظریں اٹھا کے دیکھتا ہے تو مصعب ہے، میرا بھائی ہے۔ کہنے لگا، مصعب تجھ سے تو امید تھی تو میری سفارش کرے گا، تو میرا بھائی ہے۔ کہا، میرا بھائی تو نہیں ہے، جو تجھے باندھ رہا ہے میرا بھائی وہ ہے۔ سبحان اللہ، اور میرا بھائی وہ ہے۔ اسلام کا رشتہ سب رشتوں سے بالا تر تھا،
ایمان کا رشتہ سارے رشتوں سے بالا تر تھا، اس کی طاقت سب سے زیادہ تھی۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتلایا جیسے جسم کا ہر ایک عضو ایک جسم کا حصہ ہوتا ہے، جسم کے سارے اعضاء ایک جسم کا حصہ ہوتے ہیں، کسی ایک حصے میں کسی ایک عضو میں تکلیف ہو تو دوسرا جسم کا عضو اور حصہ بھی اسے درد اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دنیا بھر کا مسلمان ایک جسم کا حصہ ہے اور وہ اسلامی رشتے کا حصہ۔ اس لیے دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو ایمان کے تر و تازہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ مسلمان اس کا درد محسوس کرے، مسلمان اس کی تکلیف محسوس کرے۔ میرے عزیزو، یہ باہمی اتفاق کفر سے کہاں برداشت ہوتا ہے؟ یہ باہمی اتفاق کفر کو کہاں برداشت ہوتا ہے کہ دنیا بھر کا مسلمان ایک دوسرے کو باہمی جسم کا حصہ سمجھے؟ یہ کفر سے کہاں برداشت ہوتا ہے؟ کفریہ تہذیب کو کہاں برداشت ہے؟ یہ تو ہر وہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ مسلمان معاشرے سے یہ اسلامی روح، اسلامی اخوت کا رشتہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے۔ اس کے لیے فرقہ واریت کے بت، سیاسی دنگا فساد اور ہر قسم کے لسانیت اور عصبیت کے بت نئے سے نئے انداز سے تراشے جاتے ہیں۔ وطنیت کے، یہ میرا وطن، یہ تیرا وطن، یہ ہماری سرحد، یہ تمہاری سرحد، یہ ہمارا علاقہ، یہ تمہارا علاقہ۔ اللہ کا نبی بتا رہے ہیں کہ ساری دنیا کا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ ہاں، ایک جسم کے کسی حصے میں فالج گرا ہوا ہو تو وہ دوسرے حصے کے جسم کی تکلیف محسوس نہیں کر سکتا۔ فالج جو گرا ہوا سن ہو چکا ہے وہ دوسرے حصے کا درد محسوس نہیں کرتا۔ ہاں میرے عزیزو، جب ایمان اور اسلام پر گناہوں کا اور بے حیائی اور فحاشی کا، جب ایمان اور اسلام پر بے حیائی اور فحاشی کا اور لقمہ حرام کا اور عریانی اور موسیقی کا جب یہ فالج ایمان پر گر جائے تو پھر وہ مسلمانوں کا درد محسوس نہیں کرتا، پھر وہ مسلمانوں کا درد محسوس، فالج گرا ہوا سن ہو چکا ہے اس کا ایمان، پھر اسے درد نہیں ہوتا، پھر اس کے اندر سے وہ طاقت، وہ روح، زندگی ختم ہو جاتی ہے جو درد کا احساس دلاتی ہے، درد کا احساس دلاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہماری بیماریاں ہیں جس سے اللہ کے بہت سارے انعامات سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اظہر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام فلعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ ایک وقت آئے گا معلومات بہت ہوں گی، اسکالر بھی بہت ہوں گے، مضمون نگار بھی بہت ہوں گے، کالم نویس بھی بہت ہوں گے، خبرنامے بھی بہت ہوں گے، اظہر الناس العلم، بڑا معلومات ہوں گے، وضيعوا العمل، لیکن عمل اور کردار بڑا شرمناک ہوگا۔ کہنے میں اسکالر ہوگا، کہنے میں بڑی معلومات رکھنے والا ہوگا، لیکن مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بونے میں اس کا کردار ہوگا، مسلمانوں میں تقسیم کرنے کی سازش اسی کے اوپر چل رہی ہوگی، اسی سے چل رہی ہوگی۔ وضيع العمل، کردار بڑا شرمناک ہوگا، اس کی زندگی بڑی قابل نفرت ہوگی۔ وضيع العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب، زبانوں سے محبتوں کا اظہار کریں گے اور دلوں میں بغض اور کھوٹ ہوگا۔ زبانوں سے محبتوں کا اظہار کریں گے، وتباغضوا بالقلوب، دلوں میں نفرت ہو۔ گاڑی دیکھی، بڑی خوشی ہوئی، اندر حسد کی آگ جل رہی،
کاروبار اچھا ہوا تم نے شروع کیا، لیکن اندر ہی اندر کینہ اور بغض کی آگ بھڑک رہی. تحفے تحائف لاکھوں میں، تحفے تحائف لاکھوں میں لین دین ہے، لیکن محبتوں کی مٹھاس سے دل خالی ہے. تحفے تحائف لاکھوں کی شکل میں لینا دینا ہے، لیکن دل محبت کی مٹھاس سے خالی ہے. کیسی سچی تصویر پیارے نبی نے آج کے معاشرے کی کھینچی ہے. کیسے ہمیں آئینہ دکھایا ہے اللہ کے نبی نے، کیسے آئینہ دکھایا ہے. وَتَحَابُّوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ، زبان سے محبتوں کا اظہار ہوگا، دلوں میں بغض ہوگا. وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامَ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ ہو جائیں گے، سوداگری چلے گی. کسٹمر کے نام ہر شخص دوسرے سے ملے گا. فائدہ ہے کہ نہیں؟ تعلقات میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ باپ سے ملنے میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ بیوی سے محبت کا اظہار کرنے میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ شوہر کی وفا کرنے میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ کسٹمر کا معاملہ ہو، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامَ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَانَهُمُ اللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. ایسے معاشرے کو اللہ اپنی رحمت سے محروم کر دیتا. ایسے معاشرے کو، ایسے گھرانے کو، ایسی سوسائٹیوں کو اللہ اپنی رحمت سے محروم کر دیتا. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. یہ اندھے بہرے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ آنکھیں اللہ لے لیتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ سماعت لے لیتا ہے نا. اللہ ان پر غضب کے کوڑے بھی برساتا ہے، ہوش پھر بھی نہیں آتا. ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں، سمجھ پھر بھی نہیں آتی. عذاب بھی چکھ رہے ہیں، احساس بھی نہیں ہو رہا. مصیبت میں بھی ہیں، ہوش بھی نہیں آتا. یہ ہے اندھے بہرے. گھر میں نفرتوں کا اماجگاہ بنا ہوا، پوری سوسائٹی، پورا ماحول نفرتیں انتشار. لیکن کتنوں کی زندگیاں ہماری بدلتی، کتنے توبہ طائب ہوتے ہیں.